بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اکثر مریض ہمارے پاس کلینک پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا کھانے کے بعد پوسٹ پرینڈیل بلڈ شوگر تو کافی بہتر رہتا ہے، لیکن ہم رات کو کھاتے بھی کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری فاسٹنگ شوگر جو ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے۔ ہم اس سے پریشان ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات یہ ہے کہ جو شوگر ہونے کی آپ پیتھو فزیالوجی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شوگر ہوتی کیسے ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ بیسیکلی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جو شوگر ہے، وہ انسولین کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ انسولین کی ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم بار بار کھانا کھاتے ہیں، خاص طور پہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں جن کا گلائسیمک لوڈ زیادہ ہوتا ہے، تو جب وہ کھانے کھاتے ہیں تو ان کے کھانے سے بلڈ میں گلوکوز کا لیول بڑھتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پینکریاز سے انسولین سیکریٹ ہوتی ہے، اور وہ انسولین کیا کرتی ہے کہ جو گلوکوز استعمال نہیں ہوتا اس گلوکوز کو بلڈ سے لے کے سیل میں ڈپازٹ کر دیتی ہے ایز اے فیٹ، ٹرائیگلیسرائڈ یا کچھ سیل میں گلائکوجن کے طور پہ وہ سٹور کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم بار بار ریپیٹڈلی ایکسیسو یوز آف کاربوہائیڈریٹس کریں گے، بار بار جو وہ کھانے کھائیں گے جن کا گلائسیمک لوڈ زیادہ ہے، تو بار بار انسولین جو ہے وہ سیکریٹ تو ہو رہی ہے، نکل تو رہی ہے پینکریاس سے، لیکن اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ بلڈ میں موجود شوگر کو سیل میں ڈپازٹ کر سکے، کیونکہ سیل جو ہیں وہ آلریڈی آکوپائڈ ہیں، فل ہیں۔ تو اب جو کنڈیشن ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس ہو چکی ہے۔ انسولین سیل میں موجود تو ہے، بلڈ میں موجود تو ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں کہ جو ہائپر گلائسیمیا ہے، جو ہائی بلڈ شوگر ہے، اس کو کنٹرول کر سکے، اس کو یوٹیلائز کر سکے یا اس کو سیل میں ڈپازٹ کر سکے ایز اے گلائکوجن یا ایز اے فیٹ۔ اب یہ جب آپ کے ذہن میں آ گیا تو اب ہم آتے ہیں کہ جو فاسٹنگ بلڈ شوگر وہ ہائی کیسے ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں تو پینکریاس جو ہے، جو ہمارے معدے کے ساتھ پڑا ہوا ہے ہمارے جسم میں، تو وہ اس میں دو قسم کے سیل ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بیٹا سیل اور ایک ہوتے ہیں الفا سیل۔ بیٹا سیل جو ہے وہ انسولین بناتے ہیں اور الفا سیل جو ہیں وہ گلوکوگون بناتے ہیں۔ تو انسولین کا کام کیا ہے کہ جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک بلک میں انسولین بنتی ہے پینکریاس کے بیٹا سیل سے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ اس شوگر کو، اس گلوکوز کو جو کاربوہائیڈریٹس لینے سے بلڈ میں آیا ہے اس کو کنٹرول کرے۔ لیکن جب ہم کھانا نہیں کھاتے تو پھر بھی تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ انسولین سیکریٹ ہوتی رہتی ہے، جو کہ نارمل بیزل جو باڈی میں جو گلوکوز کا لیول ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم رات کو کھانا نہیں کھاتے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رات کو 2-3 بجے انسولین کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ قدرتی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فینومینا رکھا ہے جس کو سرکیڈین ردھم بھی کہتے ہیں یا ڈان فینومینا بھی کہتے ہیں، کہ جس میں صبح 2-3 بجے انسولین کا لیول جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور صبح 4 سے لے کے 6 بجے تک جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جو ڈان فینومینا ہے، کہ اب وہ جو ہے وہ ہماری ایک ہیبٹ ہے کہ اللہ نے جو انوائرمنٹ بنایا ہے کہ صبح آپ نے اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، تو باڈی کو تیار کرنے کے لیے جسم میں ہارمون نکلتے ہیں جس کو کہتے ہیں کارٹیسول، اور یہ کارٹیسول جو ہے یہ ایڈرینل گلینڈ سے نکلتا ہے، اور ساتھ اس کے سیکریشن ہوتی ہے پینکریاس سے گلوکاگون کی،
جو الفا سیل ہیں پینکریاس کے، ان سے نکلتا ہے گلوکاگون، اور یہ دونوں ہارمون گلوکاگون اور کارٹیسول، ایک اور ہارمون ہے نور ایڈرینلین، اس سے مل کے کیا کرتے ہیں، یہ اب کہتے ہیں کہ بندے نے اب اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، اور اس کا گلوکوز کا لیول جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، لہٰذا اس گلوکوز جو ہے جس نے انرجی دینی ہے اٹھنے کے بعد، اس کو بڑھانے کے لیے ہمارے جگر میں آلریڈی جو سٹورڈ گلوکوز ہے گلائکوجن کی شکل میں، وہ پٹھوں میں ہو یا لیور میں، ہمارے جگر میں، ہمارے لیور میں جو سٹورڈ گلائکوجن ہے، اس گلائکوجن کو توڑ کے یہ ہارمون جو گلوکاگون ہے اور کارٹیسول اس کو گلوکوز کی شکل میں کنورٹ کرتے ہیں، اور وہ گلوکوز جب خون میں آتا ہے تو خون میں بلڈ شوگر، بلڈ گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہوتا ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو جو شوگر کے مریض ہیں ان میں ایک تو انسولین کا لیول کم ہو جاتا ہے، گلوکاگون کا لیول بڑھ جاتا ہے، کارٹیسول کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو ان مریضوں میں صبح جب اٹھتے ہیں شوگر چیک کرتے ہیں تو گلوکوز کا لیول بڑا ہوتا ہے، اور مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ جی میرا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ جو کم ہونا چاہیے تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ تو ایک ڈان فینامینا ہے جو قدرت کا فینامینا ہے کہ صبح آپ نے اٹھنا ہے، اس کے لیے آپ کو گلوکوز کا لیول زیادہ چاہیے۔ تو شوگر کے جو مریض ہیں چونکہ ان میں نارملی انسولین اور گلوکاگون میں ایک بیلنس ہوتا ہے، وہ بیلنس ختم ہو جاتا ہے، گلوکاگون کی مقدار چونکہ ریلیٹیولی ڈان فینامینا میں کارٹیسول کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے صبح اٹھتے ہی آپ کا جو گلوکوز لیول جو فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دو تین اور چیزیں جس سے فاسٹنگ بلڈ شوگر بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا یہ ڈان فینامینا ہے، دوسرا ٹینشن، اگر کوئی بندہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، کوئی اور کاروبار کی ٹینشن ہے، تو جب ٹینس ہو کے سوئے گا، پریشان ہو کے سوئے گا، تو اس کا کارٹیسول لیول جو نارملی صبح ڈان فینامینا میں زیادہ ہوتا ہے، وہ ساری رات ٹینشن کی وجہ سے، نیند نہ آنے کی وجہ سے کارٹیسول لیول بڑھے گا، کارٹیسول جو ہے وہ پھر ایڈرینالین اور گلوکاگون کی سیکریشن بڑھاتا ہے، جس سے بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے۔ تو صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کا بلڈ شوگر بڑھا ہوتا ہے اگرچہ آپ نے رات کو کھانا نہیں کھایا۔ تیسری وجہ جو ہائی فاسٹنگ بلڈ شوگر کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے رات کو دیر سے کھانا کھایا، یا جو کھانا کھایا ہے اس میں اس کا گلائسیمک لوڈ زیادہ تھا، روٹین سے بڑھ کے آپ نے کھانا کھا لیا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کسی لیٹ کو فیملی فنکشن ہے، کوئی شادی ہے، اس میں آپ نے اچھا خاصا کھانا کھا لیا ہے، خاص طور پہ میٹھا زیادہ کھا لیا ہے، ہائی کارب ڈائٹ لے لی ہے، وہ کھانا کھا لیا ہے جس کا گلائسیمک لوڈ زیادہ ہے، تو اس سے بھی آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا فاسٹنگ بلڈ شوگر زیادہ ہوتا ہے۔ کئی ایسے مریض کہتے ہیں وہ جی ہم تو رات کو کھاتے ہی کوئی نہیں، شام کو سوتے وقت شام 5-6 بجے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہاں جی رات سوتے وقت ہم گلاس دودھ کا پی لیتے ہیں۔ اب دودھ جو ہے وہ چونکہ وہ بھی گلوکوز اور گلیکٹوز سے بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک گلاس دودھ میں کم از کم 3 چمچ چینی ڈالی ہوئی خود ہی، تو جب آپ رات سوتے وقت 10 بجے ایک گلاس دودھ پئیں گے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا بلڈ شوگر لیول جو فاسٹنگ ہے بلڈ شوگر لیول وہ بڑھ جائے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ حل جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حل کیا ہے کہ چونکہ انسولین کی ریزسٹنس کی وجہ سے شوگر ہو رہی ہے، انسولین کی ریزسٹنس کی وجہ سے فاسٹنگ بلڈ شوگر ہائی ہو رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ انسولین کی ریزسٹنس کو کم کرنا ہے۔ تو انسولین کی ریزسٹنس کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم وہ کھانا ہی نہ کھائیں جس سے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، یعنی جو ہائی کارب ڈائٹ ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے، جس کا گلائسیمک لوڈ زیادہ ہے، وہ خوراک ہم بند کر دیں، اور اس کی جگہ جو کیٹو ڈائٹ ہے جس میں ہم اپنی انرجی جو ہے وہ فیٹ سے لیں
اولیو آئل ہے اس سے لے لیں، مکھن سے لے لیں، ملائی سے لے لیں، دیسی گھی کا استعمال کریں، اور ساتھ پروٹین لیں، انڈا لیں، مچھلی لیں، چھوٹا گوشت لے لیں، بڑا گوشت لے لیں، اور جو کاربوہائیڈریٹ ہیں اس میں صرف ہم سبزیوں کے جو سیلڈ ہیں وہ لیں، کیونکہ جو سیلڈ ہیں، جو سبزیاں ہیں، ان کا گلائسیمک لوڈ کم ہوتا ہے، ان میں تقریباً 70% جو وہ پانی ہوتا ہے، فائبر زیادہ ہوتا ہے اور گلائسیمک لوڈ کم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ استعمال کریں گے تو اس سے چونکہ باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے انسولین کی کم ہو جائے گی، اور باڈی کی جو بار بار سیکریشن ہے اسٹیمولس انسولین کی وہ کم ہوگی، تو انسولین کی ریزسٹنس بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو گلائسیمک لوڈ خوراک لے رہے ہیں اس میں اپنی خوراک کی فریکوینسی کم کریں۔ ایک بندہ جو دن میں بار بار کھا رہا ہے، اور کبھی چائے پی لی، کبھی بسکٹ کھا لیا، کبھی مٹھائی کھا لی، کبھی روٹی کھا لی، کبھی چاول کھا لیے، کبھی پھل کھا لیے، اگر وہ بار بار جو ہے وہ ہر آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد کچھ کھائے گا تو بار بار وہ انسولین کو اسٹیمولیٹ کرے گا، وہ پینکریاس کو ہدایت دے گا کہ انسولین سیکریٹ کریں، جس سے آپ کی انسولین کی ریزسٹنس بڑھے گی۔ اس لیے اگر آپ اپنی جو کھانے کی ونڈو ہے، جو ایٹنگ ونڈو ہے، اس کو 6 سے 8 گھنٹے رکھیں، اور اس میں 2 یا میکسیمم 3 کھانے رکھیں جن کا گلائسیمک لوڈ کم ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو پینکریاز ہے، بیٹا سیل ہیں، ان کو ریسٹ ملے گا، اور جب ریسٹ ملے گا انسولین کی سیکریشن جو ہے اس پہ لوڈ کم ہوگا، تو انسولین ریزسٹنس کم ہوگی۔ تو انسولین ریزسٹنس کم کرنے کا ایک اور سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ فاسٹنگ ہے۔ کوشش کریں آپ فاسٹنگ کی ونڈو جو ہے وہ 14 سے 16 گھنٹے رکھیں، اپنا آخری کھانا جو ہے وہ شام 4-5 بجے کھا لیں، اور ساری رات صرف پانی وغیرہ لیں، فاسٹنگ کریں، کچھ بھی نہ کھائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، فاسٹنگ کرنے سے جو انسولین کی سینسیٹیوٹی وہ بڑھے گی، کیونکہ باڈی جو ہے اپنا میٹابولزم وہ گلوکوز کی بجائے، وہ کاربوہائیڈریٹس کی بجائے وہ فیٹ پہ کنورٹ کر لے گی۔ جب فیٹ پہ کنورٹ کرے گی تو انسولین ریزسٹنس کم ہوگی اور آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی، فاسٹنگ بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ پھر ایک اور جو چیز ہے جو انسولین ریزسٹنس بہتر کرتی ہے وہ ہے ریگولر واک۔ صبح اٹھیں، اب نماز پڑھیں، 2 گلاس پانی پئیں، اور کم از کم 1 سے لے کے 2 گھنٹہ سیر کریں۔ تو سیر کرنے سے بھی آپ کی جو مسل میں شوگر ہے وہ یوٹیلائز ہو جائے گی، اور انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے وائٹامنز اور منرلز بھی لے لیں جو کہ پینکریاس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو بہتر کرتے ہیں، انسولین ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں، انسولین سینسیٹیوٹی جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ اس میں آپ اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، وائٹامن اے ہے، وائٹامن سی ہے، وائٹامن ای ہے، وائٹامن ڈی ہے، اسی طریقے سے وائٹامن بی کمپلیکس یہ لے لیں، اور منرل جیسے میگنیشیم، کیلشیم، سیلینیم وغیرہ، اومیگا 3، یہ مختلف جو سبزیوں اور پھلوں میں خاص طور پہ جو ایووکیڈو پھل ہے اس کو لے لیں، تو اس سے آپ کی جو پینکریاس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہوگی، اور انسولین ریزسٹنس بھی کم ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی دوائی لینی ہے تو ایک ایسی دوائی ہے جس کو میٹفارمن کہتے ہیں یا گلوکوفیج کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ یہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، انسولین سینسیٹیوٹی جو ہے وہ بڑھاتا ہے، اور رات کو جو گلوکوجینیسس ہوتا ہے، جو رات کو جو آپ کے لیور میں سے گلائکوجن کنورٹ ہوتی ہے گلوکوز میں، اس کو بھی روکتا ہے۔ تو اگر آپ رات سوتے وقت 2 گولیاں جو ہیں وہ 2 سے 3 گولیاں گلوکوفیج کی لے لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو رات کو صبح ڈاؤن فینومینا میں گلوکوجینیسس ہوتا ہے، گلائکوجن گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے، وہ رک جائے گی، اور آپ کی فاسٹنگ شوگر کنٹرول ہوگی۔ تو گلوکوفیج جو ہے وہ انسولین سینسیٹیوٹی بڑھاتا ہے، اور انسولین کے ریزسٹنس بھی کم کرتا ہے، اور آپ کا ویٹ کم کرنے بھی ہیلپ کرتا ہے۔ والسلام علیکم۔